مثبत सोच वालों को सुकून ढूंढना नहीं पड़ता, उनके दिल किसी खामोश सुबह की तरह पुरसुकून होते हैं। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, हर शय को मेहनत और लगन से मुमकिन बनाया जा सकता है। दूसरों पर इल्जाम लगाने वाले कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। अच्छा काम करने से दिली सुकून महसूस होता है और बुरा काम करने से उदासी और बेचैनी होती है। मशवरा लेना बुरी बात नहीं, लेकिन इस मशवरे पर गौर व फिक्र किए बगैर अमल करना बुरा है। 3 चीजें आपके सुकून को बेसुकूनी में बदल देती हैं। नंबर 1, बुरे लोगों के साथ मिलकर मुश्किल में पड़ जाना। नंबर 2, हर वक्त अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचकर परेशान रहना। नंबर 3, जिंदगी के गुजरे हुए लम्हात को याद करके पछताते रहना। नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है जब कोई हाथ उठाकर अल्लाह ताला से मांगता है। जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करता है। वक्त भी कितना अजीब है, किसी से गुजरता नहीं और किसी के पास होता नहीं। भरोसा देखने में एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन उसे साबित करने के लिए जिंदगी गुजर जाती है। अपनी खामियों का एहसास ही इंसान का कामयाबी की तरफ पहला कदम है। अल्लाह तुम्हें दुनिया से मायूस करके अपने ऊपर तवक्कुल करना सिखाता है। अदब का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि इसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। जिसने तुम्हारे साथ बुराई की हो, उसके साथ एहसान करके उसे बदला दे दो, क्योंकि एहसान बद ज़बानों की ज़बान बंद करता है। अल्लाह बदल देता है हालात को, कोई भी आजमाइश हमेशा नहीं रहती। जो शख्स मौत को ज्यादा याद रखता है, वो थोड़ी सी दुनिया पर भी खुश हो जाता है। अगर अल्लाह को मानना ही सारा ईमान होता, तो शैतान भी एक मोमिन होता। हकीकत यह है कि इंसान अपनी लगाई हुई उम्मीदों से धोखा खाता है। जिंदगी को जीना पड़ता है, अपने लिए कम और अपनों के लिए ज्यादा। अल्लाह तक पहुंचने के लिए खुद को नहीं मारना होता, बल्कि सिर्फ ख्वाहिशात को मारना होता है। अपनी जुबान को सलाम करने का आदी बना लो, इससे दोस्त बढ़ते हैं और दुश्मन कम होते हैं। 2 चीजें इंसान की कमजोरी को जाहिर करती हैं, जहां बोलना हो वहां खामोश रहना, और जहां खामोश रहना हो वहां बोलना। अक्ल को जंग लग जाता है तो जुबान फजूल बोलना शुरू हो जाती है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने अंदर की सोचों को साफ कीजिए, क्योंकि कश्ती बाहर वाले पानी से नहीं, बल्कि अंदर वाले पानी से डूबती है। अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जियो, ना तो लोगों के मुंह बंद होंगे और ना ही जुबान। अपने ज़मीर की अदालत में जरूर जाया करो, क्योंकि वहां कभी गलत फैसले नहीं होते। गिरते आंसू और टूटे हुए दिलों की कद्र सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अक्ल जितनी छोटी होगी, जुबान उतनी लंबी होगी, क्योंकि वही बर्तन शोर करता है जो खाली होता है। दोस्त के साथ इस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। जो अपनी जरूरतें बढ़ा लेता है, उसे अक्सर महरूमी का गम रहता है। जीने वालों की कद्र कीजिए, मरने वाले अपनी तारीफ नहीं सुन सकते। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, मालूम नहीं आपको कौन कौन बर्दाश्त कर रहा है। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से ठोकर खाकर गिरता है। लोगों से डरना छोड़ दो, क्योंकि इज्जत अल्लाह देता है,
لوگ نہیں۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت و شرف طلب کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی زیادہ بڑھ جائے اتنی نیند کم ہو جاتی ہے۔ دو انسانوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، پہلا وہ جس کو علم کی بھوک ہو اور دوسرا وہ جس کو مال کی بھوک ہو۔ وقت کے ساتھ شکل بدل سکتی ہے مگر فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنی الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں ہی اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھل صرف درخت کو ہی نہیں بلکہ خالص نیت اور ارادے کو بھی لگتا ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل، نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر لفظوں میں ہوتا ہے۔ کوئی فاصلے سے بھی طے نہیں ہوتے پر نزدیکیاں کمال کی رکھتے ہیں۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ جو عبادت اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے وہ مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور زندگی آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ جو شخص اپنی باتوں میں شرم و حیا ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے کاموں میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ ناہنجار لوگوں سے حاجت طلب کرنے سے حاجت کا پورا نہ ہونا بہتر ہے۔ سب سے بڑی خیانت قوم سے غداری ہے۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو خفیہ رکھا جائے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ سانپ 100 سال بعد انسان بن جاتا ہے اور انسان کو جب موقع ملتا ہے وہ سانپ بن جاتا ہے۔ غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے کیونکہ معلوم پڑنے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ جس کو راضی کرنے سے سکون ملتا ہو اسے ناراض کر کے سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ جب رزق حلال نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ سورج ہمیشہ سے بہت اکیلا ہے لیکن وہ ابھی بھی چمک رہا ہے۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے، جبکہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانیاں ہیں۔ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا 1 سال کی نماز روزے سے افضل ہے۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ زندگی کو اتنا زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ جب آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو دوسرے اپنی چال بھول جاتے ہیں۔ دل کا سکون اور اطمینان چیزوں میں نہیں بلکہ دین کی راہ پر چلنے میں ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے۔ اگر سادہ پرانے کپڑے پہننے سے عزت میں کمی آتی تو 70 پیون لگی قمیض والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران نہ بنتے۔
خاموشیاں جن کو اچھی لگ جائیں وہ پھر بولا نہیں کرتے۔ جب پیسہ بولتا ہے تو سچائی خاموش ہو جاتی ہے۔ کھٹے انگور کے باغ کو دعا کی نہیں بلکہ کلہاڑی کی ضرورت ہے۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ دنیا میں سب سے کم سچائی اور امانت ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ شعبان میں ایک غیبی نظام آپ کی مدد کو پہنچے گا۔ چلتے پھرتے یہ ایک معجزاتی سورت پڑھ لو۔ سورہ علم نشرح کو کثرت سے پڑھنے کا معمول بنا لو، پھر اللہ کی طرف سے غیبی نصرت آپ کی مدد کو پہنچے گی۔ خوش نصیب لوگ ہی یہ عمل کریں گے۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ عزت کے بغیر محبت مذاق سے زیادہ کچھ نہیں۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو یا چاہو تو سونے میں گزار دو۔